بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ فوائد۔ عالم ہم وزن فعل کا بیان چل رہا تھا اور اس کے تحت آپ نے پڑھا کہ وہ عالم غیر منصرف ہوگا جو ایسے وزن پر ہو جو وزن فعل کے ساتھ خاص ہو یا فعل میں غالب اور کثیر ہو۔ یہاں چند فوائد بیان کرنا چاہ رہے ہیں، جن میں سے پہلا فائدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں انما جاء على وزن الفعل مما سمیت به ثلاثة انواع۔ بے شک جو علم وزن فعل پر آئے ہیں ان کی تین قسمیں ہیں۔ نوع منقول عن اسم، ایک وہ جو اسم سے منقول ہے، یعنی وہ نام رکھنے سے پہلے اسم تھا، کدؤل و استبرق، جیسے کہ دؤل اور استبرق۔ تو دؤل اور استبرق یہ پیچھے آ چکا ہے کہ یہ دونوں اسم ہیں، اور بعد میں اور کسی کا نام رکھ دیا گیا تو اب اسم سے منقول ہو کر کے علم بن گیا۔ وَنَوْعٌ مَنْقُولٌ عَنْ صِفَةٍ، اور دوسری قسم ہے جو صفت سے منقول ہو، كَأَحْمَرَ وَأَزْرَقَ، جیسے کہ احمر اور ازرق، ان کے ذریعے نام رکھ دیا جائے تو اصلاً یہ صفت ہیں، احمر اور ازرق۔ احمر مانے سرخ، ازرق مانے نیلا، تو اب یہ صفت ہیں اور ان کے ذریعے علم رکھ دیا جائے تو یہ صفت سے منقول ہو کر کے علم ہو گئے۔ وَنَوْعٌ مَنْقُولٌ عَنْ فِعْلٍ، اور تیسری قسم ہے جو فعل سے منقول ہو، كَيَشْكُرَ وَيَزِيدَ، جیسے کہ یشکر اور یزید۔ تو یشکر یا شکر، یشکر سے شکر سے فعل ہے اور یزید یہ زیادت سے فعل ہے، اور اسی کو علم بنا دیا گیا تو یہ فعل سے منقول ہو کر کے علم ہو گیا۔ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهَا يُشْتَرَطُ فِي مَنْعِهِ مِنَ الصَّرْفِ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَزْنٍ يُخْتَصُّ بِالْفِعْلِ أَوْ يَغْلِبُ فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ، اور ان تینوں قسموں میں سے ہر ایک کے غیر منصرف ہونے میں شرط ہے کہ وہ ایسے وزن پر ہو جو وزن فعل کے ساتھ خاص ہو یا فعل میں غالب ہو، جیسا کہ گزر چکا۔ تو جمہور نحویین کا یہی مذہب ہے کہ عالم کے وزن فعل کے ساتھ غیر منصرف ہونے میں یہ شرط ہے کہ وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو یا وہ وزن فعل میں غالب ہو، چاہے وہ عالم پہلی قسم سے منقول ہو کر کے عالم ہوا ہو یا دوسری قسم یعنی صفت سے منقول ہو کر کے یا فعل سے منقول ہو کر کے۔ وَمِنَ الْعُلَمَاء، فائدہ اصل یہی بیان کرنا، اتنی بات تو پیچھے گزر چکی تھی۔ وَمِنَ الْعُلَمَاءِ كَعِيسَى بْنِ عُمَرَ شَيْخِ الْخَلِيلِ وَسِيبَوَيْهِ وَمَنْ تَابَعَهُ مَنْ يَمْنَعُ الْعَلَمَ الْمَنْقُولَ عَنْ فِعْلٍ مُطْلَقًا وَإِنْ جَاءَ عَلَى مَا يَغْلِبُ فِي الْأَسْمَاءِ، اور بعض علماء، کون ہیں بعض علماء؟ کہتے ہیں جیسے عیسیٰ بن عمر جو خلیل اور سیبویہ نحویوں کے شیخ ہیں۔ ومن تابعہ، یہ من تابعہ معطوف ہوگا عیسیٰ بن عمر پر، جیسے عیسیٰ بن عمر اور ان کے اتباع، ان کے ہم نوا لوگ۔ من یمنع العلم المنقول عن فعل مطلقا، تو بعض علماء جیسے عیسیٰ بن عمر جو خلیل اور سیبویہ کے شیخ ہیں اور ان کے ہم نوا وہ ہیں جو عالم منقول عن الفعل کو مطلقاً غیر منصرف مانتے ہیں۔
جو علم فعل سے منقول ہو اسے وہ مطلقاً غیر منصرف مانتے ہیں۔ مطلقاً کا مطلب وَإِن جَاءَ عَلَى مَا يَغْلِبُ فِي الْأَسْمَاءِ، اگرچہ وہ اس وزن پر آئے جو وزن اسماء میں غالب ہے۔ یعنی علم منقول عن الفعل میں وہ وزن میں یہ شرط نہیں لگاتے ہیں کہ وہ فعل کے ساتھ خاص وزن پر ہو یا فعل میں غالب وزن پر ہو، بلکہ اگر فعل سے منقول ہے تو مطلقاً اسے غیر منصرف پڑھتے ہیں، وہ چاہے جس وزن پر آئے، اگرچہ آئے اس وزن پر جو اسماء میں غالب ہے۔ کأن تسمی رجلا کتب او حمد او ظروف او حوقل، جیسے کہ تم کسی کا نام کتبہ یا حمیدہ یا ظروفہ یا حوقلہ رکھ دو۔ تو اب کتبہ، حمیدہ، ظروفہ، حوقلہ یہ ایسے اوزان ہیں جو اسم میں غالب ہیں۔ تو اب اس میں چونکہ وزن غالب ہے، اس وجہ سے جمہور نحویوں کے نزدیک یہ غیر منصرف نہیں ہوگا، کیونکہ وہ شرط نہیں پائی جا رہی ہے۔ لیکن یہ عیسیٰ بن عمر اور ان کے ہمنوا کہتے ہیں کہ چونکہ کتبہ فعل ہے اور اس کے ذریعے نام رکھ دیا گیا، تو اب چونکہ فعل سے منقول ہوا یا حمیدہ کے ذریعے یا ظروفہ کے ذریعے یا حوقلہ کے ذریعے نام رکھ دیا گیا کسی کا، تو چونکہ فعل سے منقول ہوا ہے اور جو فعل سے منقول ہو اس میں کوئی شرط نہیں ہے، وہ مطلقاً غیر منصرف ہوگا۔ وَيَصْرِفُ مَا عَدَاهُ مِنَ الْمَنْقُولِ عَنْ اسْمٍ كَرَجَبٍ أَوْ عَنْ صِفَةٍ كَحَسَنٍ، اور اس کے ما سوا کو منصرف مانتے ہیں، یعنی اسے جو اسم سے منقول ہو جیسے رجب یا صفت سے منقول ہو جیسے حسن۔ تو اگر اسم سے منقول ہے اور اسم کے غالب وزن پر ہے تو اسے وہ منصرف مانتے ہیں، اور جو صفت سے منقول ہے اور اسم کے غالب وزن پر ہے اسے بھی وہ منصرف مانتے ہیں۔ لیکن جو فعل سے منقول ہے اگرچہ وہ اسم میں غالب وزن پر آئے اسے وہ غیر منصرف مانتے ہیں۔ کہتے ہیں وما قوله ببعید من الصواب، اور عیسیٰ بن عمر کا قول صواب اور درستی سے دور نہیں ہے، یعنی ان کی یہ بات درست ہو سکتی ہے۔ وَإِنْ خَالَفَهُ الْجُمْهُورُ، اگرچہ جمہور نحوی حضرات ان کے مخالف ہیں، وفی مقدمتہم تلمیذہ سیبویہ، اور جمہور کے مقدمۃ الجیش میں پیش رو لوگوں میں خود عیسیٰ بن عمر کے شاگرد سیبویہ ہیں۔ کیوں ان کا قول درستی سے دور نہیں ہے، درست ہو سکتا ہے؟ لأن النقل عن الفعل، یہ ما قوله ببعید من الصواب کی علت ہے۔ لأن النقل عن الفعل ليس كالنقل عن اسم او صفت، اس لیے کہ فعل سے منقول ہونا اسم یا صفت سے منقول ہونے کی طرح نہیں ہے۔ فَلَهُ قُوَّةٌ فِي مَنْعِهِ مِنَ الصَّرْفِ، لہذا فعل سے نقل کے لیے منع صرف میں قوت ہوگی، اس کو غیر منصرف بنانے میں قوت حاصل ہوگی، لہذا اس سے نقل کی بنیاد پر وہ مطلقاً غیر منصرف ہو جائے گا۔ تو پہلے فائدے کا خلاصہ یہ ہوا کہ جمہور نحویوں کے نزدیک جو علم وزن فعل پر ہو وہ چاہے جس قسم سے تعلق رکھتا ہو اس میں یہ شرط ہے کہ وہ ایسے وزن پر ہو جو وزن فعل کے ساتھ خاص یا اس میں غالب ہو۔ لیکن عیسیٰ بن عمر اور ان کے ہمنوا یہ کہتے ہیں کہ اگر فعل سے منقول ہے تو اس میں یہ شرط لگانے کی ضرورت نہیں، وہ مطلقاً غیر منصرف ہوگا۔ ہاں جو اسم سے منقول ہے یا صفت سے منقول ہے اس کے لیے وہ شرط رہے گی۔ اب دوسرا فائدہ دیکھیے، العلم المنقول عن فعل يجوز ان تعامله معاملة الاسماء الممنوعة من الصرف فترفعه بالضمة وتنصبه وتجره بالفتحة، ويجوز ان تعامله معاملة الجملة المحكية، وہ علم جو فعل سے منقول ہے اس میں کہتے ہیں دو باتیں جائز ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ یجوز ان تعاملہ معاملۃ الاسماء الممنوعۃ من الصرف، علم منقول عن الفعل میں جائز ہے کہ تم
اس کے ساتھ غیر منصرف اسما جیسا معاملہ کرو۔ جو معاملہ غیر منصرف اسما کے ساتھ ہوتا ہے کہ انہیں حالت رفع میں ضمہ اور نصب و جر میں فتحہ دیا جاتا ہے، تو یہی معاملہ تم عالم منقول عن الفعل کے ساتھ کرو، جائز ہے۔ تو کہتے ہیں وہ عالم جو فعل سے منقول ہو، جائز ہے کہ تم اس کے ساتھ غیر منصرف اسما جیسا معاملہ کرو۔ فترفعہ بالضمۃ، یہ معطوف ہوگا تو عاملہ پر، تو اسے تم ضمہ سے رفع دو اور فتحہ کے ذریعے نصب و جر دو، جیسا کہ غیر منصرف اسما کا اعراب ہے۔ وَيَجُوزُ أَن تُعَامِلَهُ مُعَامَلَةَ الْجُمْلَةِ الْمَحْكِيَّةِ، اور جائز ہے کہ تم اس کے ساتھ محکی جملے جیسا معاملہ کرو۔ اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب جملہ کے ذریعے کسی کا نام رکھ دیا جائے تو وہ مبنی ہوتا ہے اور اس پر اعراب حکائی آتا ہے، اسی لیے جملے محکیہ کہہ رہے ہیں۔ وَيَجُوزُ، اور جائز ہے کہ تم اسے محکی اور منقول جملے جیسا معاملہ کرو۔ فَإِن رُوعِيَ، تو یہ دونوں باتیں کیسے جائز ہیں اس کی تفصیل۔ فَإِن رُوعِيَ فِي أَصْلِ النَّقْلِ أَنَّهُ مَنْقُولٌ مِّنَ الْفِعْلِ مُجَرَّدًا عَنْ ضَمِيرِهِ يُعْرَبُ إِعْرَابَ مَا لَا يَنصَرِفُ، بس اگر اصل نقل میں اس بات کی رعایت کی جائے کہ وہ فعل سے منقول ہے ضمیر سے خالی ہو کر، مجردن عن ضمیر، اس حال میں کہ وہ فعل ضمیر سے خالی ہے، جیسے کتبہ فعل ہے مثلا، کتبہ کو نہ لیں کیونکہ کتبہ تو متفق علیہ غیر منصرف ہے، یشکر مثال کے طور پر ہے، یشکر ہے، شمر ہے، ضرب ہے، یہ متفق علیہ غیر منصرف ہے۔ تو یشکر فعل مضارع ہے اور فعل میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، تو اب اگر نقل میں یہ مانا جائے کہ یہ صرف یشکر سے منقول ہے جس میں ضمیر نہیں ہے، ضمیر سے خالی ہے، یعنی مفرد فعل سے یہ منقول ہے، تو کہتے ہیں کہ چونکہ اب یہ مفرد سے منقول ہوا ہے لہذا اس میں اس کو اعراب غیر منصرف کا دیا جائے گا، اور اگر یہ مانا جائے کہ یشکر جس میں ضمیر ہوا کی پوشیدہ ہے تو دونوں کے لحاظ کے ساتھ، یعنی یشکر اس لحاظ کے ساتھ کہ اس میں ضمیر پوشیدہ ہے اس سے منقول مانا جائے، تو اب چونکہ فعل اور فاعل پر مشتمل ہو گیا، جملہ بن گیا، جملہ سے اس کی حکایت ہو جائے تو اب یہ اس کے ساتھ جملے محکیہ والا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ فَإِن رُوعِيَ فِي أَصْلِ النَّقْلِ، تو اگر اصل نقل میں اس بات کی رعایت کی جائے کہ یہ فعل سے ضمیر سے خالی ہو کر منقول ہے، يُعْرَبُ إِعْرَابَ مَا لَا يَنصَرِفُ، تو اسے غیر منصرف کا اعراب دیا جائے گا۔ وَهَذَا هُوَ الْأَكْثَرُ فِي الْأَفْعَالِ الْمَنْقُولَةِ، اور یہی اکثر اور اغلب ہے منقول افعال میں، یعنی ان افعال میں جنہیں نقل کر کے علم بنا دیا گیا۔ فتقول، تو آپ اعراب دیتے ہوئے کہیں گے جاء یشکر وشمر ورأیت یشکر وشمر ومررت بیشکر وشمر۔ وإن كان مراعا فيه أنه منقول عن الجملة أي عن الفعل مضمرا فيه الفاعل، اور اگر نقل میں اس بات کی رعایت کی جائے کہ یہ عالم جملہ سے منقول ہے، یعنی فعل سے منقول ہے اس حال میں کہ اس میں فاعل کی ضمیر پوشیدہ ہے، یعرب اعراب الجملۃ المحکیہ، تو اسے محکی جملے کا اعراب دیا جائے گا۔ فتبقیہ علی حالہ من الحرکۃ او السکون، تو اسے آپ اس کی حالت یعنی جو بھی سکون یا حرکت اس پر رہی ہے پہلے سے اسی پر باقی رکھیں گے، تو آپ اسے اس کی حالت اسی حالت پر باقی رکھیں گے جو پہلے تھی، یعنی جو بھی حرکت یا سکون، رفعا و نصبا و جرا، تینوں حالتوں میں، رفع و نصب و جر تینوں حالتوں میں، لأنه نقل عن جملۃ محکیۃ، اس لیے کہ وہ محکی جملے سے نقل کیا گیا ہے، فیحکى علی ما کان علیہ، تو اسے بیان کیا جائے گا اسی کے مطابق جس پر وہ تھا،
فَإِن سَمَّيْتَ رَجُلًا يَكْتُبُ أَوْ اسْتَخْرَجَ، بس اگر کسی کا نام یکتب یا استخرجہ رکھ دو، باعتبار ان کل واحد منہما جملۃ مشتملۃ علی فعل وفاعل مضمر، یہ اعتبار کرتے ہوئے کہ ان میں سے ہر ایک جملہ ہے جو فعل اور مضمر فاعل پر مشتمل ہے، قلت، تو تم اعراب دیتے ہوئے یوں کہو گے جاء یکتب و استخرج۔ اب استخرجو نہیں ہوگا، استخرجہ جو پہلے اس پر فتحہ تھا نقل سے پہلے ماضی کی صورت میں وہی رہے گا۔ یکتب حالت رفع میں مضارع کا اعراب ضمہ ہے تو ضمہ کے ساتھ پہلے تھا، اسی پر اس کو نقل کیا گیا۔ وَرَأَيْتُ يَكْتُبُ وَإِسْتَخْرَجَ وَمَرَرْتُ بِيَكْتُبُ وَإِسْتَخْرَجَ، اعراب بدلے گا نہیں، تینوں حالتوں میں اسی پر رہے گا جس پر وہ نقل سے پہلے تھا۔ وَهَذَا يَجْرِي مع المنقول عن فعل يغلب وزنه في الاسماء قولا واحدا، کہتے ہیں یہاں عالم منقول عن الفعل میں جو دو صورتوں کے جائز ہونے کی بات کہی گئی کہ اس میں غیر منصرف جیسا معاملہ بھی کیا جا سکتا ہے اور جملے محکیہ جیسا معاملہ بھی کیا جا سکتا ہے، تو کہتے ہیں یہ تو ان اعلام میں ہے جو علم ایسے فعل سے منقول ہو جس کا وزن افعال میں غالب یا افعال کے ساتھ خاص ہو۔ کہتے ہیں وَهَذَا يَجْرِي مع المنقول عن فعل يغلب وزنه في الاسماء قولا واحدا، اور یہ حکم جاری ہوتا ہے اس علم کے ساتھ جو فعل سے منقول ہو، جو ایسے فعل سے منقول ہو جس کا وزن اسما میں غالب ہے، صرف ایک قول کے طور پر۔ ہذا سے اشارہ ہے اس دوسرے والے حکم کی طرف۔ دوسرا حکم کیا کہ اس میں جملے محکیہ جیسا معاملہ کیا جائے، تو کہتے ہیں یہ جملے محکیہ جیسا معاملہ کیا جانے والا حکم یہ جاری ہوتا ہے اس عالم کے ساتھ جو ایسے فعل سے منقول ہو جس کا وزن اسما میں غالب ہو، صرف ایک قول کے طور پر، یعنی اس میں دو صورتیں نہیں ہیں، دو صورتیں جائز نہیں بلکہ فقط ایک ہی صورت ہے۔ لأن اعرابہ اعراب المحکی، اس لیے کہ اس کا اعراب محکی والا اعراب رہے گا، لا اعراب ما لا ينصرف، نہ کہ غیر منصرف کا اعراب۔ وعلیہ فتقول فی من سمیتہ کتب منقولا الى العالمیۃ مع ضمیرہ جاء کتب ورأیت کتب ومررت بکتب، اور اس تقدیر پر تو آپ اس کے بارے میں جس کا نام کتبہ رکھ دیں، عالمیت کی طرف ضمیر کے ساتھ منقول کرتے ہوئے اس کے بارے میں کہیں گے جاء کتب ورأیت کتب ومررت بکتب، یعنی اسے تینوں حالتوں میں محکی کا اعراب دیا جائے گا، یعنی اعراب اس پر مقدر ہوگا اور وہ جو اس پر عالمیت سے پہلے فتحہ تھا وہی تینوں حالتوں میں پڑھا جائے گا۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہو گیا۔ اب تیسرا فائدہ دیکھیے، ما کان مبدوءا بحمزۃ وصل من الافعال التي سمیت بها فانک تقطع حمزته بعد نقله الى العالمیۃ، کہتے ہیں کہ جن افعال کے شروع میں حمزہ وصل ہو اور ان کے ذریعے آپ نے نام رکھ دیا ہو، یعنی کہ پیچھے آپ نے پڑھا کہ مزید فی افعال کے تمام صیغے وزن مختص بالفعل میں شامل ہیں سوائے باب مفاعلت کے صیغے امر کے۔ تو اب وہ بھی افعال ہوں گے، وہ بھی صیغے آئیں گے جن کے شروع میں حمزہ وصل آتا ہے، جیسے اجتنبا اجتنبا وغیرہ۔ تو کہتے ہیں کہ جن افعال کے شروع میں حمزہ وصل ہو اور ان کے ذریعے نام رکھ دو، فإنک تقطع حمزته بعد نقله للعالمیۃ، تو اس کے حمزہ کو قطعی پڑھو گے عالمیت کی جانب منقول ہونے کے بعد یا عالمیت کی جانب منقول کرنے کے بعد۔ مثلا اجتنبا کے ذریعے کسی کا نام رکھ دیا یا استخرجہ کے ذریعے کسی کا نام رکھ دیا تو اس کا حمزہ وصل تھا پہلے،
علمیت سے پہلے اس کا حمزہ حمزہ وصل تھا، اور حمزہ وصل کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے کوئی کلمہ آئے تو وہ ساقط ہو جاتا ہے، لیکن جب علمیت کی جانب منقول کر دیں گے تو اب اس کا حمزہ وصلی نہیں رہ جائے گا بلکہ اس کا حمزہ قطعی ہو جائے گا۔ جیسے باب افعال کا حمزہ قطعی ہے ویسے یہ بھی قطعی ہو جائے گا اور وصل کی حالت میں ساقط نہیں ہوگا۔ فَإِنَّكَ تَقْطَعُ حَمْزَتَهُ بَعْدَ نَقْلِ الْعَلَمِيَّةِ، تو اس کے حمزہ کو قطعی مانیں گے علمیت کی جانب منقول ہونے کے بعد، لِأَنَّهُ يَلْتَحِقُ بِنَظَائِرِهِ مِنَ الْأَسْمَاءِ بَعْدَ التَّسْمِيَةِ بِهِ، اس لیے کہ وہ اپنے جیسے اسما سے لاحق ہو جائے گا نام رکھے جانے کے بعد، یعنی جو علمیت کی صورت میں اسما ہیں اور ان کے شروع میں حمزہ ہے تو ان کا حمزہ پڑھا جاتا ہے، انہی سے یہ لاحق ہو جائے گا اور اس کا حمزہ بھی پڑھا جائے گا، گرایا نہیں جائے گا۔ فَإِن سَمَّيْتَ بِإِن صَرَفَ وَإِسْتَخْرَجَ وَنَحْوِهِمَا قُلْتَ جَاءَ انطَلَقُوا وَإِسْتَخْرَجُوا بِقَطْعِ الْحَمْزَةِ، بس اگر کسی کا نام انصرف یا استخرجا وغیرہ کے ذریعے رکھ دو تو کہو گے جاء انطلقوا واستخرجوا، تو انطلقوا حمزہ پڑھیں گے اس کا، ایسے ہی استخرجوا بقطع الحمزہ، حمزہ کے قطعیت کے ساتھ۔ اما الاسماء المسمى بها، لیکن وہ اسماء جن کے شروع میں حمزہ وصل اور ان کے ذریعے نام رکھ دیا جائے، کا انطلاق و استخراج، جیسے کہ انطلاق اور استخراج جو مصدر ہیں ان افعال کے، فلا تقطعوا حمزتها بعد التسمیۃ بها، تو ان کا حمزہ تم نام رکھے جانے کے بعد قطعی نہیں پڑھو گے، یعنی وہ وصل ہی رہے گا، بل تبقی علی حالها، بلکہ ان کو ان کی حالت پر باقی رکھو گے، لأن نظیرها من الاسماء حمزته موصولۃ، اس لیے کہ اس کے جیسے اسماء کا حمزہ موصولہ ہے، اور جب نظائر کا حمزہ بھی موصولہ ہے تو ان کا حمزہ بھی موصولہ ہی رہے گا، اور وصل کی حالت میں حمزہ کو گرا کر پڑھا جائے گا، باقی رکھتے ہوئے نہیں پڑھا جائے گا۔ تو یہ چند فوائد تھے وزن فعل کے تحت، انہیں بیان کر دیا۔ آگے چوتھی پانچویں قسم بھی دیکھ لیں، مختصر ہیں۔ الرابع ان یکون علما مرکبا ترکیب مزج غیر مختوم بویہ، چوتھی قسم یہ ہے کہ وہ علم ایسا علم ہو جس میں ترکیب مزجی پائی جائے اور اس کے آخر میں ویہ نہ ہو۔ تو مرکب مزجی کا بیان آپ نے مرکبات کے بیان میں پڑھا ہے کہ دو کلموں کو ملا کر کے ایک بنا دیا گیا ہو، دو کلموں کو جوڑ کر کے ایک کر دیا گیا ہو، ایک اسم بنا دیا گیا ہو تو اسے مرکب مزجی کہتے ہیں۔ تو جس عالم میں ترکیب مزجی پائی جائے، ہاں پھر اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ پھر یا تو عالم ہوگا یا غیر عالم ہوگا، اور عالم ہوگا تو یا تو اس کے آخر میں وے ہوگا یا نہیں ہوگا، تو وہاں آپ نے پڑھا تھا کہ اگر اس کے آخر میں وے نہیں ہے تو اسے غیر منصرف قرار دیا جائے گا، تو بس وہی صورت یہاں مراد ہے۔ اور اس سے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اسباب منع صرف میں جس ترکیب کا ذکر آیا ہے اس ترکیب سے مراد مطلق ترکیب نہیں بلکہ خاص ترکیب ہے مرکب مزجی۔ ان یکون علما مرکبا ترکیب مزج غیر مختوم بویہ، چوتھی قسم یہ ہے کہ وہ ایسا علم ہو جس میں ترکیب مزجی پائی جائے اور اس کے آخر میں ویہ نہ ہو، اس کا اختتام ویہ پر نہ ہو، کبعل بکہ و حضر موت و معدی کریب و قالی قلع، جیسے بعل بک، حضر موت، معدی کریب اور قالی قلع۔ الخامس ان یکون علما مزیدا فیہ الالف والنون، پانچویں قسم یہ ہے کہ وہ ایسا علم ہو جس میں الف و نون زائدتین پائے جائیں، الف اور نون زائد کیے گئے ہوں، کعثمان و عمران و غطفان، جیسے کہ عثمان اور عمران اور غطفان۔ ان تین مثالوں سے بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے فا کلمہ پر چاہے ضمہ ہو، چاہے کسرہ ہو، چاہے فتحہ ہو، تینوں صورتوں میں اگر علم کے آخر میں الف و نون زائدتین پائے جا رہے ہیں تو وہ غیر منصرف ہوگا۔ تو یہ 5 اقسام کا بیان ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔